نواز شریف واپس آ رہے ہیں. وہ عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی پرابلم بھی کریٹ ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بری خبر آئی ہے. عمرانڈو جج یہ لقب دیا گیا ہے عمر تا بندیال صاحب کو. عمران خان صاحب کی جیل سے تازہ ترین رپورٹ بھی آ گئی ہے. کس حال میں ہے بلاول بھٹو صاحب؟ انہوں نے بھی ایک وہ گلا کیا ہے جو نون لیگ گلا کرتی رہی ہے. مولانا فضل الرحمان انہوں نے ایک نیا اقرار کیا ہے. پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں. میاں جدو آئے گا تو میاں جدو آئے گا، ہن پتہ لگ گیا کدو آئے گا، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمرانڈو جج، یہ لفظ مجھے پتہ ہے بڑا غیر پارلیمانی ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لقب دیا گیا ہے. عمر تا بندیال صاحب کو یہ لقب جو ہے وہ عطا کیا گیا. کس کی جانب سے، اس کی ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے. اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بری خبر آئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جیل سے تازہ ترین رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کس حال میں ہیں. تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں کچھ آئی ہیں اس شخصیت کی جانب سے جو ان سے مل کر آئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں. یہ ساری اپڈیٹس جو ہیں، ایک خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیے گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. 7,47,000 بھی اب ہم کراس کر چکے ہیں. ہو سکتا ہے جب تک آپ ویڈیو دیکھیں 7,48,000 ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہو چکے ہوں. تو اپراکسیمیٹلی 50% تک ہم پہنچ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار اے گریٹ رسپانس. اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ، اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں. اور دوسرا جو ایک آپ سے مطالبہ کرنا ہے، گزارش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے. اس سے بھی ہماری کافی ہیلپ ہوتی ہے تاکہ اور لوگ بھی جو ہے یہ ویڈیو دیکھ سکیں. بٹ آبویسلی اف یو لائک اٹ، میں زبردستی نہیں کراؤں گا، تو صرف آپ نے یوں کر کے لائک کا بٹن بھی پریس کرنا ہے. اچھا جی، خبریں سب سے پہلے ذرا جلدی جلدی ڈسکس کرنا شروع کریں. ایک تو جناب کل فائنلی ڈیٹ دے دی گئی ہے. لنڈن کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف، خواجہ آصف، ملک احمد خان سب اکٹھے کھڑے ہوئے تھے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. اس سے پہلے ویسے مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اپراکسیمیٹ ڈیٹ دی گئی تھی وہ 15 اکتوبر تھی، تو ایک ہفتہ جو ہے وہ مزید آگے اب یہ ڈیٹ چلی گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب اپنے مبینہ گڑھ کے اندر ہی لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ یہ لینڈنگ کی جائے. آج سے چند دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کے اندر آپ کو یہ خبر دی تھی کہ میاں صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ان کو لینے کے لیے دیگر جماعتیں بھی جو خاص طور پہ جو ان کی اتحادی رہی ہیں، اوبیسلی ناٹ پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن دیگر لائک MQM ہو گئی، مینگل گروپ ہو گیا، اس طرح کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے استقبال کے لیے آئیں تاکہ ایک امپریشن یہ جائے کہ جناب وہ ایک نیشنل لیڈر کی جو ہے واپسی ہوئی ہے. تو اب الٹیمیٹلی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپسی ہو رہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ 2-3 ایشوز ہیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ میاں صاحب جو ہیں آلریڈی ایبسکانڈر ہیں، یعنی کہ مفرور ڈکلیئر ہوئے ہیں ایک کیس کے اندر. تو اس کیس کے اندر جو ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کی گرفتاری بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب میں یہ ان کی قانونی ٹیم کا موقف ہے نون لیگ کی کہ جی اگر یہ درخواست کر دی جائے کہ جی وہ عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو پھر عدالت کی جانب سے جو ہے وہ یہ لچک دکھائی جا سکتی ہے کہ میاں صاحب کو واپسی کے اوپر گرفتار نہ کیا جائے. تو موسٹ پرابلی میاں صاحب اگر لاہور لینڈ کریں گے تو شاید اگلے دن ہی جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں اور عدالت میں پیش ہو جائے. آئی ڈونٹ نو، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر قانونی ٹیم ان کا یہ روٹ لیتی ہے تو ایک یہ ہے. تو ایک تو یہ تلوار لٹک رہی ہے گرفتاری والی. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو ایلیمنٹ ہے سارے معاملے کے اندر، شہباز شریف صاحب ایک ایفیڈیوٹ دے کر گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، کہ انہوں نے بیماری کی وجہ سے باہر جانا ہے اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ واپس آ جائیں گے، چند ہفتوں کے اندر ہی واپس آ جائیں گے. لیکن وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا اور میاں صاحب کی واپسی نہیں ہو سکی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بھائی کے حوالے سے کوئی پرابلم بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو وہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ بنتا ہے کیونکہ میاں صاحب کی واپسی نہیں ہوئی، تو کہیں اس کے اوپر ایکشن نہ ہو جائے. اور وہ دیا بھی گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو فیصلے دیکھے گئے ہیں وہ کافی حد تک پرو PTI یا پرو پرویز الہی فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اب اس حوالے سے ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی پرابلم بھی کریٹ ہو سکتا ہے، میں ممکنات کی صرف بات کر رہا ہوں. اور تیسرا پوائنٹ جو سیاسی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں اس دوران مطلب آج سے صرف چند مہینے پہلے بلکہ چند ہفتے پہلے تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے چکر بھی لگا چکے ہیں.
تو بیماری والا وہ جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تقریباً 4 سال کے بعد واپسی ہو رہی ہے یہ میاں صاحب کی. اگر ہو جاتی ہے واپسی 21 اکتوبر کو تو یہ 4 سال کے بعد واپسی ہوگی. نومبر کے مہینے میں آج سے 4 سال پہلے وہ گئے تھے اور اب اکتوبر کے اندر جا کے جو ہے ان کی واپسی ہوگی. تو 4 سال جو ہے وہ بیماری کا علاج ہوا یا نہیں ہوا، میاں صاحب کی اب صحت کیسی ہے، پلیٹلیٹس وغیرہ سارے ٹھیک ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن کا میاں صاحب کو آ کے جواب دینا پڑے گا. اچھا، میاں صاحب ہیز آلویز بین ویری شائے آف دا میڈیا. شائے ان اے سینس کے انٹرویوز وغیرہ جو ہے وہ زیادہ نہیں دیتے. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرا خیال میں شاید میاں صاحب نے آج تک زندگی میں جتنے انٹرویوز دیے ہیں، ٹوٹل 1-on-1 انٹرویوز کی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان نے شاید اتنے انٹرویوز نا ایک مہینے میں دیے ہیں، میرے خیال میں شاید اس سے بھی زیادہ ہی ہوں گے. تو میاں صاحب ہیز آلویز بین ویری شائے آف دا میڈیا، اور ان کی حتی الامکان کوشش رہتی تھی کہ میڈیا کا سامنا نہ کیا جائے، جبکہ ہی نیڈس ٹو ایکچولی ریئلائز دس کہ وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے، وقت وہ نہیں رہا ہوا. ناؤ یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا میڈیا. میڈیا سے دور رہ کے جو ہے وہ آپ بات نہیں کر سکتے، اور وہ بھی خدا کے لیے وہ جو فل ٹاس والے انٹرویوز ہوتے ہیں نا وہ مت دیجیے گا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس میں ایکچولی آپ کا پوائنٹ آف ویو جانے کے بجائے نا لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یار ایہو جا انٹرویو دینا سی تو نہ ہی دو، اس تو بہتر سی. تو برائے مہربانی جب واپس آئیں گے تو تمام اسپیکٹرم کے اوپر جتنے بھی اینکرز ہیں سب کو آ کے انٹرویوز وغیرہ بھی دیجیے گا. خیر یہ تو واپس جب آئیں گے تب یہ باتیں ہوں گی. اور 5ویں چیز جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے سارے معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کا ایک اگر ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سگنل ہوگا کہ لو جی الیکشنز ہوں گے. کیونکہ بہت سے سیاسی تجزیہ کار یہ سمجھتے تھے کہ جی میاں صاحب کی واپسی جو ہے نا تب تک نہیں ہوگی جب تک ان کو الیکشنز کنفرم نہ ہو. اور میاں صاحب کی واپسی کا سب سے بڑا جو ایک ایلیمنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کو نظر آئے گا کہ ہاں جی الیکشنز ہو رہے ہیں اور اب الیکشن کیمپین کے لیے جو ہے ان کو واپس آنا بہت ضروری ہے. تو میاں صاحب کی واپسی صرف اسی صورت ہوگی. تو اب ڈیٹ آ گئی ہے 21 اکتوبر کی. اگر میاں صاحب کا جہاز جو ہے وہ رن وے کے اوپر لینڈ کر گیا لاہور ایئرپورٹ کے، اس کا مطلب ہے کہ پھر الیکشنز بھی جو ہے نا وہ پھر ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. اچھا، دوسری بات یہ اس ساری چیز کے بعد میاں صاحب کی لینڈنگ کے بعد کیا نون لیگ کے جو مسائل ہیں، نون لیگ کے کیا مسائل ہیں، جو پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ایروڈ ہو چکا ہے، لوگ جو ہیں نون لیگ سے خائف ہو چکے ہیں، موجودہ مہنگائی کا، معاشی صورتحال کا سارا ذمہ جو ہے وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، جو آج ہم یہ اس وقت ستمبر میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا کوئی فرق پڑے گا. میرے خیال میں میکسیمم اس کا جو ایڈوانٹیج ہوگا وہ 10 to 15% کا ہوگا. اس سے زیادہ میں بڑا ایڈوانٹیج نہیں دیکھ سکتا. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ جناب ایک دم صورتحال جو ہے نا کوئی پلٹ جائے گی میاں صاحب کے واپس آنے سے نون لیگ کے لیے. نون لیگ کو اچھی خاصی جو ہے وہ اس وقت بری صورتحال کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ میں لاہور ان کے مبینہ گڑھ کی بات کر رہا ہوں. مبینہ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا گڑھ ہے، لیکن میرے خیال میں حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں. سو ویل ہیو ٹو سی کہ کیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ نون لیگ کے کیمپ کے لیے، نون لیگ کے ورکروں کے لیے، سپورٹروں کے لیے یہ ایک قسم کی خوشخبری ہے کہ لو جی ان تاریخ بھی آئی گئی ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب لینڈ کر رہے ہیں. اچھا، جو باقی یہاں پہ گفتگو ہوئی وہ تو اس کے علاوہ تھی. خواجہ آصف صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور خواجہ آصف صاحب سے اس موقع کے اوپر ایک سوال کیا گیا. وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال 4 دن میں ریٹائر ہوں گے تو ان کے فیصلوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آگے سے خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے، ان کو ایک عمرانڈو جج کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا. انہوں نے جو فیصلے دیے اور ان کے چیف جسٹس کے دور میں عدلیہ کا وقار جس طرح ملیا میٹ اور پامال ہوا، میرے خیال میں وہ اسی برادری میں شامل ہو گئے ہیں جو جسٹس منیر سے شروع ہوئی تھی. نسیم حسن شاہ، کھوسا صاحب اور ثاقب نثار کی برادری میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے انصاف پامال کیا ہے، تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی. تو ایک تو یہ لفظ، یہ جو عمرانڈو لفظ ہے، میرے خیال میں اگر یہ لفظ نہ استعمال کیا جاتا تو بہتر ہوتا. یہ کوئی زیادہ پارلیمانی لفظ نہیں، بلکہ مجھے تو خود برا لگ رہا ہے ایکچولی آپ سے بھی گفتگو کرتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے کانوٹیشنز جو ہیں وہ بڑے برے آتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جانا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کا لفظ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے تو آج سے چند دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو ہے ہلکی آنچ کے اوپر تنقید جو ہے وہ امرتا بندیال صاحب کی شروع ہو گئی ہے. شہباز گل صاحب نے ٹویٹس وغیرہ کیے تھے اور یہ سب کچھ کہا تھا کہ جی امرتا بندیال صاحب ہم شرمندہ ہیں. تو نون لیگ بھی ناراض، ادھر سے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو ناراضگی کے سگنل امرتا بندیال صاحب کے لیے آ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کہ 16 کے بعد جو ہے امرتا بندیال صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں جماعتیں ان کا حال کیا کرتی ہیں. لیٹس سی، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کے اندرون سندھ جو ہے وہ بیسیکلی پنجاب آ رہے ہیں، تو اندرون سندھ مختلف شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے جلسے جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں.
سکھر میں انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی ایک وہ گلہ کیا ہے جو نون لیگ گلہ کرتی رہی ہے، اور وہ گلہ یہ ہے کہ جی ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور یہی میرا اعتراض ہے۔ اب بلاول بھٹو صاحب نے جب اس قسم کی بات کی تو کچھ لوگ ذرا حیران ہوئے کہ بلاول بھٹو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ مطلب مجھے ایک منٹ کے لگا جیسے بلاول بھٹو کے اندر سے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی آواز آ رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ مطلب فرینکلی سپیکنگ اگر پورے پاکستان میں اس وقت اٹھا کے دیکھا جائے تو جو جماعت سب سے زیادہ زیر اعتاب آئی ہوئی ہے، جس کی مطلب جس کو کہتے ہیں نا پسلیاں بھن کے رکھتی ہیں، وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے، جہاں پہ ان کے لوگوں کو 3 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے کہ 9 مئی کی ہم نے مذمت بھی کرنی ہے، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ اب میرا سیاست اور پاکستان تحریک انصاف سے اب کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ ان کے لوگ بار بار یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے اب تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے، سب کے سب ویسے قائم و دائم ہیں، کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب بھی جو ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کراچی اور اس کے گرد و نواح میں، جسے کہتے ہیں کراچی اور اس کے گرد و نواح میں چند ایسے آپریشنز ہوئے ہیں، چند ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں، چند ایسے لوگوں کو مارک کیا گیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی گہری جو ہے وہ دوستی رکھتے ہیں، اور ان کے خلاف مختلف قسم کے ایکشنز شروع ہو گئے ہیں، جسے کہتے ہیں نا پیچ ٹائٹ کرنا۔ تو ہلکا سا پاکستان پیپلز پارٹی کا پیچ جو ہے وہ ٹائٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ اس قسم کی بات آ رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہمیں کوئی بریک تھرو ملے، پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں جو ہے وہ الیکٹیبلز کی بنیاد کے اوپر اپنی اسٹرینتھ شو کر لے گی۔ پرویز خٹک صاحب ان کے ذہن میں تھا، مطلب جسے کہتے ہیں نا ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جو اپنا ہوم ورک بنایا ہوا تھا کہ جی پرویز خٹک صاحب کا گروپ بھی شاید جو ہے وہ ادھر آ جائے گا، وہاں سے باپ کے لوگ بلوچستان سے جو ہیں وہ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوا، نہ بلوچستان سے کوئی اچھی خبر آئی، نہ کے پی سے آئی، نہ پنجاب سے آئی۔ تو پیپلز پارٹی کا جو پورا تھیٹر ہے وہ صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گیا، اور سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ پیچ کسے جا رہے ہیں۔ اوپر سے مریم نواز نے اعلان، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مریم نواز ارادہ رکھتی ہیں اگلی دفعہ کراچی سے الیکشن لڑنے کا، تو نون لیگ بھی تھوڑی بڑی ہلکی پھلکی جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع کر رہی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق شاید ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی گیم ہوگی۔ تو پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ساری جماعتیں، جس میں ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون، جے یو ایف اے، جی ڈی اے، یہ ساری سندھ کی جو دیگر جماعتیں ہیں سارے مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہی ہیں، اوپر سے پیچ بھی ٹائٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بیسکلی بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ مولانا فضل الرحمان بھی انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، بلکہ اقرار کیا ہے، انکشاف نہیں اقرار میں کہوں گا۔ حامد میر صاحب کو انہوں نے کل انٹرویو دیا، اس کے اندر ان سے سوال ہوا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تحریک عدم اعتماد لانے سے عمران خان کو فائدہ ہوا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مولانا صاحب کہتے ہیں جی یہ ہماری کچھ سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، اس وقت جب اس کا کام بالکل نیچے تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی طرف جاؤ اور تحریک کی قوت سے جاؤ، سیاسی عمل کی قوت سے جاؤ، تو ہم پارلیمنٹ کی طرف آ گئے۔ تو جب ہم پارلیمنٹ کی طرف آ گئے تو ہماری مجبوریاں مختلف ہو گئیں، اب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تھے، اب ہم نے مدت پوری کرنی تھی۔ جب مدت پوری کرنی تھی تو میں نے واضح طور پر ان سے کہا تھا کہ تمام اکابرین گواہ ہیں اس بات کے کہ فضل الرحمان اجلاس میں کیا کہتا رہا ہے۔ میں نے واضح طور پہ کہا کہ ملک اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے مدت پوری کرنے والی حکومت سنبھالی تو چونکہ معیشت کمزور ہو چکی ہے، ریاست کے اندر ہمارے کمزوری ہے، تو ہم نہیں اٹھا سکیں گے ملک کو۔ تو جب نہیں اٹھا سکو گے تو اس کا گراف اٹھے گا اور آپ کا گراف نیچے آئے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، 90 دن میں انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی پی یعنی کہ پرویز خٹک کی جماعت اور سندھ میں پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد کے امکان کو ٹوٹلی مسترد کر دیا۔ اب وہ جو فارمیشن کی میں بات کر رہا تھا وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے یہ حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے تھی اور اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ حکومت سنبھالنے کا یا اس کو اسپیئر ہیڈ کرنے کے تینوں لوگ ہی ذمہ دار ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سارے ووٹ اکٹھے کر رہے تھے اور اکٹھے کر یہ شہباز شریف صاحب کو دے رہے تھے کہ جی یہ لیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم بننے کا بھی شوق تھا شہباز شریف صاحب کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ بچار کر کے یہ نہیں کیا گیا، بلکہ کل رات کو میرے پروگرام میں عطا اللہ تارڑ صاحب آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سنا کے میں نے ان سے سوال کیا کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے، میں نے کہا جی اگر آج آپ کو 16 مہینے پیچھے لے جایا جائے اور دوبارہ آپ کو موقع دیا جائے تو کیا آپ یہی سب کچھ کریں گے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، عمران خان کو اٹھائیں گے اور حکومت کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم بالکل یہی کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔
تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات درست ہے، خمیازہ تو آپ کو پھر بھی بھگتنا پڑے گا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے لیے جو بری خبر میں نے آپ کو کہا تھا وہ یہ ہے کہ جناب سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے، 14 مقدمات کی انہوں نے تفتیش مکمل کر لی اور عمران خان صاحب کو 10 نامزد مقدمات میں قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ 14 میں سے 10 مقدمے جو ہیں اس میں عمران خان صاحب قصوروار قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف مرکزی مقدمہ 96/23 کا چلان 2000 صفحات پر مشتمل ہے اور ان کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد ملے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیئرمین کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث 80 ملزمان کے بیانات سازش کا عنصر اس میں واضح ہے اور 9 مئی کے واقعات پر دوران تفتیش براہ راست سازش کے شواہد بھی ملے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے ہیں۔ دیگر 9 مقدمات میں بھی ٹھوس شواہد کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی گنہگار قرار پائے۔ 14 مقدمات کا چلان جلد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی ایک نئی مصیبت ہے جو اب سر اٹھانے والی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ 4 رہنما کون ہیں جی؟ میاں اسلم اقبال، مصر جمشید چیمہ، جمشید اقبال چیمہ اور غلام عباس صاحب، یہ 4 لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسٹر اینڈ مسز چیمہ نے ابھی تک جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن نہیں کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے، میں تو ویسی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ ان دونوں نے ابھی تک یہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن نہیں کی ہے اور اب ان کے خلاف جو ہے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک وکیل ہیں جی مشل یوسف زئی صاحبہ، یہ عمران خان صاحب سے کل انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد سمیع ابراہیم صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اپنے اس انٹرویو کے اندر جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، عمران خان صاحب کی تازہ رپورٹ جو شیئر کی ہے، میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ ان کی زبانی ہے، میں صرف نریٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں جیل کے اندر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا اور 5 منٹ بعد خان صاحب کو ایک کیری ڈبے میں، جس کی حالت کافی ٹھیک تھی، اس میں بٹھا کر وہاں لایا گیا۔ وہ جب اترے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن جو پہلی لک تھی وہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ عمران خان صاحب بہت پیارے لگ رہے تھے، بہت فریش لگ رہے تھے، ان کی سکن گلو کر رہی تھی اور بہت ہائی اسپرٹ میں بھی تھے۔ ہم لوگ بیٹھ گئے اور جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو 2 منٹ تو مجھے ایسا لگا ہم اٹک جیل میں نہیں، زمان پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی اسپرٹ، وہی لب و لہجہ، وہی سٹانس، کچھ بھی مختلف نہیں تھا۔ کلین شیو تھے، ہیئر کٹ بھی کیا ہوا تھا، ڈائی بھی کیا ہوا تھا، ٹریک سوٹ میں تھے۔ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ سیل میں کیا سہولیات ہیں؟ خان صاحب نے کہا سیل تو وہی ہے، رات کو کیڑے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو بستر گیلا ہو جاتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن باہر کون کو بتائیں کہ میرے لیے یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، کیونکہ باہر غلامی ہے اور غلامی تو میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کھانا صحیح ہے، ظاہری غالت دیسی ککڑ مل رہے ہیں، کھانا صحیح ہونا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں جیل میں اور ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ تر کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو اور پہن کی تمہیں ٹویٹر اکاؤنٹ دیے ہوتے، مطلب یہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ جو کتابیں آ رہی ہیں وہ تیزی سے ریڈنگ کر کے ختم کرتے جا رہے ہیں۔ استوڑ کے الیکشن جیتنے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ ان کو ایکسرسائز کی مشینیں تو نہیں ملی ہیں، لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا اور وہ بہت سٹرونگ ہو گئے ہیں، خان صاحب بہت سٹرونگ ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اچھا انہوں نے کہا ان کا لب و لہجہ پہلے سے بھی زیادہ لب و لہجہ سٹرونگ ہو گیا، کیونکہ اس بات سے جو تھوڑی سی نفی ہو رہی تھی، بشرا بی بی صاحبہ نے ایک لیٹر لکھا تھا ان کو حامد خان صاحب کے ذریعے غالباً سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کمزور ہو گئے۔ تو میرا خیال میں اب خان صاحب نے ایکسرسائز دوبارہ شروع کر دی، تو اس لیے دوبارہ وہ ماشاءاللہ دیسی ککڑ، آپ جب ایکسرسائز کرتے تو آپ کو کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو میرے خیال میں اس لیے اب انہوں نے ایکسرسائز شروع کر دی، تو روٹی بھی اچھی ملنی چاہیے۔ پہلوانی بھائی جان بغیر روٹی سے نہیں ہوندی، سکی نہیں ہوندی پہلوانی، یہ واسطے اچھا کھانا بھی ہونا چاہیے۔ تو جناب ایک یہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب کو جناب ان کا جو سائفر کیس کا معاملہ ہے وہ آج اٹک جیل میں سنا جائے گا تیسری بار۔ تو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح خان صاحب کا یہ جو کیس ہے یہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اٹک جیل کے اندر ہی سنا جائے گا۔ وزارت قانون و انصاف نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کی سماعت کی منظوری دیتے ہوئے اب نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پہلے ان کے وکلا نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی تک وزارت قانون کی جانب سے نہیں آیا، تو اب انہوں نے بھی وہ نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے۔ تو جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل آج جائیں گے اور وہاں پہ اس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی۔
اس کے بعد یہ جوڈیشل کمپلیکس پہنچیں گے, وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. تو دونوں جو رہنما ہیں ان کی کیسز کی سماعت ہوگی. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف بھی مل جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی کوئی ریلیف مل جائے, وی ڈونٹ نو. لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آج کا دن اس حوالے سے عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.